جی فیصلاباد سمیت پنجاب بھر میں پرائیویٹ کالجز کی بات کریں تو ان کی رجسٹریشن ہو یا الحاق کا معاملہ ہو کسی یونیورسٹی سے خاصا مشکل اور کڑا امتحان ہے پرائیویٹ سکول آنرز کے لیے۔ کالجز ایسوسی ایشن جو ہے وہ اس حوالے سے متعدد بار مطالبہ کر چکی ہے کہ ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے رجسٹریشن کے لیے یا الحاق کے لیے، لیکن جو شرائط ہیں وہ آئے روز اور ہر سال کوئی نہ کوئی نئی شرائط عائد کر دی جاتی ہیں، جس میں ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ انوالو کبھی ہو جاتا ہے، کبھی ڈی پی ای کالجز سے این او سی ریکوائرڈ ہوتا ہے، تو کبھی ایچ سی کی طرف سے پابندی لگا دی جاتی ہے کہ نیا کورس کوئی نہیں ملے گا، نیا کالج کوئی رجسٹر نہیں ہو سکے گا۔ اس حوالے سے جنرل سیکرٹری پرائیویٹ کالج ایسوسی ایشن قاسم بٹر موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کیا کہتے ہیں، کن کن مشکلات کا سامنا ہے رجسٹریشن میں اور الحاق میں یونیورسٹیز کے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر اشرف۔ اس میں اگر بی ایس کے حوالے سے ہم بات کریں تو اس میں ایک چیز نہیں ہے، ایک پروسیجر نہیں ہوتا ہمارا۔ سب سے پہلے ہمیں رجسٹریشن کروانا پڑتی ہے، اس کے بعد پھر ہمیں کسی بھی یونیورسٹی کو ایک اپلیکیشن دینا پڑتی ہے جس میں ہمیں افیلیشن دی جاتی ہے۔ تو اگر ہم رجسٹریشن کی بات کریں تو آج سے 4 سال پہلے جو تھا سمپل ڈی پی اے کالجز جو تھے وہ ہمیں رجسٹریشن لیٹر جاری کرتے تھے، اس میں متعلقہ ڈائریکٹر کالجز کی جو ٹیم تھی وہ وزٹ کرتی تھی۔ پھر اس کے بعد انہوں نے 2020 اور 21 میں رول چینج کر دیا، انہوں نے کہا جی اب ایچ ای ڈی جو ہے وہ انوالو ہوگی، ان کا نمائندہ انوالو ہوگا، وہ این او سی دے گا۔ اس چیز کو بھی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا۔ پھر اس کے بعد انہوں نے فیس جو تھی وہ 2000 تھی، اس کو بڑھا کے 1 لاکھ روپیہ کر دیا کہ 1 لاکھ ادارہ جو ہے وہ فیس جمع کروائے گا تو اس کو 2 سال کے لیے این او سی ملے گا۔ حالانکہ بی ایس کا پروگرام جو ہوتا ہے وہ 4 سال کے لیے ہوتا ہے، 4 سال کی ڈگری ہے اور این او سی ہمیں 2 سال کا ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر جب ہم ڈی پی اے کی طرف گئے ہیں تو اس کے لیے ڈائریکٹریٹ کو ختم کر دیا گیا، ڈائریکٹ ڈی پی اے کی ٹیم ایک بنتی ہے، وہ وزٹ کرتی ہے، پھر اس کے بعد بے شمار چکر لگتے ہیں ڈی پی اے کالجز کے، اس کے بعد ہمیں لیٹر جاری ہوتا ہے۔ پھر اس لیٹر کو حاصل کرنے کے بعد ہمیں یونیورسٹی کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم یونیورسٹی کو رجوع کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد اب یونیورسٹی کی طرف سے ہمیں سننے میں آ رہا ہے نہ کوئی نیا پروگرام ہم لے سکتے ہیں، نہ ہی نیا ادارہ افیلیٹ ہو سکتا ہے، اور اس کے علاوہ نئی کڑی شرائط لگا دی گئی ہیں۔ ایکریڈیشن ہم نے کروانی ہوگی جو کہ کمپیوٹر سائنس ہے، جیسے اس کے لیے ایچ ای سی کی طرف ہمیں موو کر دیا گیا ہے، جس کے لیے 0 وزٹ ہم کروائیں گے، 1,50,000 اس کی فیس ہے۔ اس کے بعد اس کے وزٹ فیس ہوگی، پھر ایکریڈیشن فیس ہوگی، پھر اس کے بعد جو لیٹر جاری ہوگا اس کی الگ سے فیس ہوگی، وہ تقریباً 10 سے 12 لاکھ کا خرچہ ہے۔ حالانکہ بچوں کو پڑھانے کے لیے جو ہے اتنے ایکسپینسز جو ہیں بچوں کی فیسز کے اوپر جو ہے وہ مزید بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا، ملکی حالات ہمارے اس طرح کے نہیں ہیں کہ ہم بچوں کے اوپر اتنا بوجھ ڈال سکیں۔ تو یونیورسٹیز اپنی جگہ پہ پھنسی ہوئی ہیں، تو اس کے لیے کسی بھی ایچ ای سی کے نمائندے کو اس کو جو ہے وہ آواز کو ہمارے لیے بلند کرنا پڑے گا کہ جتنی کڑی شرائط ہیں ان کو ختم کیا جائے اور اس کا پروسیجر جو ہے وہ پہلے کی طرح آسان کیا جائے۔ بالکل، پرائیویٹ کالجز ایسوسی ایشن کے جنرل سیکرٹری قاسم بٹر ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کا یہ مطالبہ ہے ایسوسی ایشن کے پلیٹ فارم سے کہ ایچ ای سی جو ہے اس معاملے کو ٹیک اپ کرے اور کوئی ایسا اسموتھ سسٹم رائج کرے جس میں کالجز کی رجسٹریشن اور الحاق آسان ہو، تاکہ بچوں کو کم خرچ میں پڑھائی کے مواقع جو ہے مل سکے۔ اگر یہ ساری پابندیاں جاری رہتی ہیں تو یقینی طور پر بچوں کی تعلیم جو ہے وہ مزید مہنگی ہوگی۔ جی